السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بھارت خود کو ایک کامیاب جمہوری ریاست تو قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جمہوریت ٹوٹ پھوٹ کا توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ اس وقت بھارت کے 162 اضلاع میں 77 یا 78 میں تقریباً آزادی اور علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور افیکٹو بھی ہیں۔ ان میں 17 بڑی اور 50 کے قریب چھوٹی تحریکیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا حال تو سب جانتے ہیں کہ جبکہ بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک جو ہے وہ پھر زور پکڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھارت کے شمال مشرق میں 7 ریاستیں واقع ہیں جنہیں 7 ریاستی بہنیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، ناگالینڈ اور تریپورہ شامل ہیں۔ ان ریاستوں کا مجموعی طور پہ 262 یا 221 اسکوائر کلومیٹر ان کا رقبہ ہے، جبکہ مجموعی آبادی ان کی 4.5 کروڑ کے قریب ہے، اور ان ریاستوں کے لوگوں میں اکثریت بدھ مت اور عیسائیت کے پیروکار ہیں۔ نہ صرف ان کا مذہب بلکہ ان کی زبان، تہذیب، ثقافت، رسم و رواج نسل تک ہندو اور ہندوستانیوں سے مختلف اور علیحدہ ہے۔ یہ چینی نسل کے لوگ ہیں جن کو خود بھارت کے اندر بھی تعصب کا سامنا ہے۔ ہند چینی کا یہ خطہ جو بھارت، چین، بھوٹان اور برما کے بیچ میں واقع ہے، ماضی میں کبھی بھارت کا حصہ نہ تھا اور آج بھی یہ بھارت کے مرکزی حصے سے الگ 22 کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی تنگ زمینی پٹی کوریڈور سے جڑا ہوا ہے، جسے دنیا کے نقشے پہ اپنے تنگی و باریکی کی وجہ سے چوزے کی گردن بھی کہا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں اس وقت آزادی کی تحریکیں اپنے عروج پہ ہیں، اور آج کی ویڈیو ہم انہی ریاستوں پہ جاری ایک ایسی تحریک پر بات کریں گے جس نے بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیا، اور وہ تحریک ہے ناگالینڈ۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دیٹ، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ یہ جو ناگالینڈ ہے، یہ بھارت کے شمال مشرق میں واقع ایک انتہائی خوبصورت پہاڑی خطہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھارت کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ ناگالینڈ اروناچل پردیش، آسام، منی پور اور برما کے درمیان واقع ہے، اور اس ریاست میں 16 قبائل آباد ہیں جو زبان، رسم و رواج اور پہناوے تک میں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور یہاں کے لوگ قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ناگالینڈ کی 88% آبادی غیر ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جس میں تقریباً 66% عیسائی ہیں، جبکہ باقی دیگر مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ 1951 میں ہونے والے ریفرینڈم کے مطابق ناگالینڈ کی 99% سے بھی زائد عوام نے بھارت سے علیحدگی کی حق میں ووٹ دیا تھا، اور ناگالینڈ کا علاقہ آزادی سے قبل انتہائی پسماندہ تھا، لیکن انگریزوں نے اس علاقے کو فروغ عیسائیت کے لیے مؤثر سمجھتے ہوئے ترقی دی، اور عیسائی مشنریز نے یہاں کے لوگوں کو تعلیم و صحت کے بدلے عیسائیت کی تبلیغ کی۔ تبھی آج اس ریاست میں عیسائیت یا مسیحی جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ 1947 میں جب ناگا قوم نے بھارت کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے آزادی کا اعلان کیا، تب بھارت نے کشمیر، حیدرآباد، دکن اور جونا گڑھ کی طرح اس در بھی فوج کشی کر دی۔ بہت سے ناگا نوجوان جو ہیں وہ مارے گئے، لیکن حریت پسندوں کی بھارتی فوج کے خلاف مزاحمت ختم نہیں ہوئی، اور پھر ایک بار 1955 میں ناگا قوم نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور بھارت نے اسے بغاوت کا تصور کرتے ہوئے ناگا قوم پہ ایک بھاری جنگ مسلط کر دی، اور ناگالینڈ میں بھرپور زمینی اور فضائی کارروائی کی گئی۔ کئی دیہاتوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ناگا قوم کے لوگ مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ناگی لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھے اور احتجاج شروع کر دیا۔ تنگ آ کے بھارت نے 1963 میں ناگالینڈ کو آسام سے علیحدہ کر کے ایک ریاست بنا دیا۔ اگر آج ناگا قوم کی خود مختاری اور آزادی کے بھرپور مطالبے کے بعد اسے الگ ریاست بنایا گیا، لیکن اس کے پس پردہ جہاں ایک طرف بھارت آسام کی قوت کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہیں دوسری طرف ناگا قبائل کو اپنے آئین کے تحت لانا چاہتا تھا، لیکن بھارتی حکومت کے عزائم نہیں پورے ہو سکے۔ آسام میں اب بھی بغاوت جاری ہے، اور ناگالینڈ ایک علیحدہ ریاست بن جانے کے باوجود بھارتی آئین کو ماننے سے انکاری ہے، اور یہاں بھی بقیہ 6 ریاستوں کی طرح آزادی کی زبردست تحریک جاری ہے۔ ناگا قوم ناگالینڈ، آسام اور برما تک پھیلی ہوئی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کشمیریوں کے بعد اگر کسی نے بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا تو بلا شبہ وہ ناگی قوم ہے۔ یہ ناگالینڈ کے عیسائی ہونے کی وجہ سے یورپ کے جو مسیحی ممالک ہیں وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، خاص طور پہ فرانس، جرمنی، جبکہ ناگا لیڈرز نیدرلینڈ میں اپنی جلا وطن حکومت کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔
تمام 7 ریاستوں میں ناگالینڈ کی تحریک نہ صرف عسکری بلکہ سیاسی طور پہ بھی مضبوط ہے۔ ناگا قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے دشمن کے سر کاٹ کے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ناگالینڈ میں نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالینڈ اور ناگامی فیڈرل آرمی کے نام سے مسلح تنظیمیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بھارت سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے 14 اگست 2019 کو اپنے 73ویں یوم آزادی کے طور پہ منایا۔ ناگالینڈ میں یوم آزادی کے حوالے سے منعقد تقریب میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس موقع پہ ان کا اپنا قومی پرچم اور قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ ناگالینڈ نے 14 اگست بھارت کے یوم سیاہ کو یوم آزادی کے طور پہ منایا اور چیئرمین نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالزم NSCN کا یوم آزادی سے موقع پہ خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ناگالینڈ کے عوام کے اپنے آباء و اجداد کے قومی فیصلے پر بالکل مطمئن ہے کہ ناگالینڈ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور ہم ناگالینڈ کی عوام کے درمیان تقسیم ہونے والے کسی بھی بیرونی فیصلے پر تسلیم نہیں کریں گے۔ وہاں کے باسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناگالینڈ نہ تو کبھی بھارت کا حصہ رہا کیونکہ ہماری اپنی زبان، اپنا مذہب اور اپنا کلچر ہے، لیکن بھارت نے 1947 کے بعد جس طرح مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا اسی طرح ناگالینڈ پہ بھی قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ناگالینڈ کی طرف سے قومی پرچم اور قومی ترانہ پیش کرنے کے بعد بھارتی حکومت نے ناگا نیشنل پولیٹیکل گروپ کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بات چیت شروع کر دی اور ناگا نیشنل پولیٹیکل گروپ دراصل ایک ورکنگ کمیٹی ہے جسے نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالینڈ یونیفیکیشن کے ساتھ 7 باغی گروپس نے مل کر بنایا اور نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل آف یونیفیکیشن کا قیام جو ہے یہ 23 نومبر 2007 کو عمل میں آیا اور اس کے بنانے والوں میں سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالینڈ کے الگ ہونے والے رہنما اور میانمار میں موجود سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالینڈ کے لیڈرز بھی شامل ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے جب بھارت کی مودی سرکار نے ناگا باغیوں سے ہونے والے امن معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ناگالینڈ کے ایک باغی علیحدگی پسند رہنما کے بیٹے کی اپنی دلہن کے ساتھ شادی کے موقع پہ ایک آٹومیٹک رائفل تانے تصویر نے ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لی۔ ہوا یوں کہ نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالینڈ یونیفیکیشن کے رہنما کلو کلینسر جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں اپنی دلہن اپنی شادی کی تصویر میں AK-56 اور M16 آٹومیٹک رائفلز اٹھائے ہوئے پوز دیا اور شادی کی تقریب میں کھلے عام آتشی اسلحہ جو ہے اس کی نمائش کی گئی کہ ناگالینڈ کے پولیس چیف ٹی جان لانگ کمار نے کہا انہوں نے دولہا اور دلہن کے آٹومیٹک رائفل لہرانے کی تصویر دیکھی ہی نہیں، نہ انہیں اس بارے میں کچھ علم ہے۔ اس سے قبل بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک تنازع کھڑا کر دیا تھا جب صحافیوں نے باغی گروپ کے اراکین کے ناموں کے ساتھ فوجی عہدہ لکھنے کے دوران لفظ خود ساختہ تحریر کیا جس پہ کلوکر نے صحافیوں کو دھمکی دی تھی۔ دراصل بھارت کی مرکزی حکومت اکتوبر کی 31 تاریخ کو ہونے والے مذاکرات سے خوش نہیں اور 22 برس سے جاری ناگا امن معاہدے کو ناگا باغیوں کی جانب سے الگ جھنڈے اور آئین کے مطالبے کی بنا پر ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اب مودی سرکار کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اس بار کا جشن تاریخی تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی بڑے پیمانے پہ عوامی جشن نہیں منایا گیا تھا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے حصے میں یہ جشن منایا جاتا تھا، لیکن اس بار اس جشن میں منی پور کے تمام 20 ناگا قبائل کے رہنما، تمام بڑی ناگا تنظیمیں، ناگا خواتین گروپس کے ساتھ ناگا طلبہ تنظیموں نے شرکت کی اور ناگا تحریک کی حمایت میں بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل کر اس تاریخی دن کا جشن منانا عوام کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے کہ لوگ بھارتی حکومت کی دوغلی پالیسیوں سے تھک گئے ہیں اور نریندر مودی کا ایک ملک ایک آئین اور ایک پرچم والا نعرہ اب اپنا وجود کھو چکا ہے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔ اگر آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ ان انٹرپٹڈ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی وہ ملتی رہیں گی۔